السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ نگران حکومت یا کافر حکومت جس دن سے آئی ہے، جس دن سے اس کو اقتدار منتقل کیا گیا ہے، اس دن سے لے کے آج تک جو بھی کام کیے جا رہے ہیں نگران حکومت کی جانب سے، وہ ان کے مینڈیٹ میں نہیں آتا۔ اور یہ نگران حکومت جو کام کر رہی ہے وہ منتخب حکومت والے کام کرنا اب اس نے شروع کر دیا ہے۔ اور جو اس کی ذمہ داری ہے، جو نگران حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، نگران حکومت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اور جو نگران حکومت کو ٹاسک دیا جاتا ہے اس کے اوپر تو کام نہیں کر رہے ہیں۔ وہ ٹاسک ہوتا ہے، ذمہ داری ہوتی ہے الیکشن کی، الیکشن کروانے کی، الیکشن کروانے کے لیے ماحول بنانے کی، اور ماحول بنا کے تمام سیاسی جماعتوں کو برابر کی لیول پلینگ فیلڈ، وہ والی نہیں جو نواز شریف چاہتا ہے، جو نواز شریف کی خواہش ہے کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ گلیاں ہو جن سنجیاں کے بچ مرزا یار کرے، وہ والی نہیں، اصل والی لیول پلینگ فیلڈ جس کے اندر تمام سیاسی جماعتیں ان کو برابر کے حقوق ملے، برابر کی لیول پلینگ فیلڈ ملے، اور وہ انتخابات اور عوامی میدان میں جائیں۔ تو نگران حکومت کا اصل میں کام یہ ہوتا ہے، ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ آ کے الیکشن کروائے، اور الیکشن کروانا اس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن الیکشن سے ہٹ کے باقی تمام کام وہ کر رہی ہے جو اس کے مینڈیٹ میں نہیں آتا، اور یہ بالکل اسی طرح سے آپریٹ کر رہی ہے، فنکشن کر رہی ہے جیسے کوئی منتخب حکومت کرتی ہے۔ اور سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ یہاں پر ویسے یہ جو پاکستان کے اندر ہی ایسا یہ مسئلہ ہے، دنیا میں تو زیادہ تر اس طرح سے نہیں ہوتا، پاکستان کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ ایک مرتبہ بندہ کرسی پر چڑھ جائے، کرسی پر بیٹھ جائے، اس کے بعد مجال ہے کہ وہ کرسی سے اترنے کے لیے تیار ہو، مجال ہے۔ اب نگران حکومت آ گئی ہے، انوار اللہ کھاکڑ وزیر اعظم بن گیا، اب ان کی جانب سے کہہ دیا گیا کہ الیکشن تو آپ بھول جائیں، ہم آئے ہیں یہاں پر اقتدار، لمبے اقتدار کے لیے، اور یہ جو الیکشن ہے، یہ جو الیکشن اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ اب آپ بھول جائیں۔ اور الیکشن کروانا ہی نگران حکومت کی آئین اور قانون کے مطابق، دیکھیں آج جو بھی آئین اور قانون سے خلاف ورزی کر رہے ہیں، وہ اس ملک کا نقصان کر رہے ہیں، عوام کا نقصان کر رہے ہیں، ریاست کا نقصان کر رہے ہیں، آئین کا نقصان کر رہے ہیں۔ آئین اور قانون کے مطابق جو 90 دن میں الیکشن ذمہ داری ہے وہ کروانے چاہیے، اور یہی نگران حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن نگران حکومت اس ذمہ داری کو چھوڑ کے، الیکشن کو چھوڑ کے، الیکشن کو پس پشت ڈال کے، الیکشن کو بھلا کے، اس کو اگنور کر کے باقی تمام کام وہ کر رہی ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے آتے ساتھ ہی پہلے پیٹرول مہنگا کیا، پھر بجلی مہنگی، پھر آٹا مہنگا، ہر چیز اب انہوں نے مہنگی کر دی ہے۔ اب اس پلان کو صدر مملکت عارف علوی نے بری طرح سے ناکام بنا دیا ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ رنگ میں بھنگ ڈال دی ہے، اب وہ صدر عارف علوی نے کام کیا، اور جاتے جاتے دنوں میں صدر عارف علوی کا آگے جو پلان ہے وہ بھی ابھی سامنے آنا ہے۔ لیکن ابھی جو وقتی طور پر، ابھی جو فی الحال صدر عارف علوی کی جانب سے جو کام کیے جا رہے ہیں وہ بڑے زبردست ہیں، اور صحیح صدر عارف علوی عمران خان کا کھلاڑی، پی ٹی آئی کا کھلاڑی، ٹائیگر، شیر، ببر شیر ثابت ہوا۔ صدر عارف علوی نے خط لکھا تھا الیکشن کمیشن پاکستان کو، چیف الیکشن کمشنر کو، کہ آئیں میرے ساتھ بیٹھیں، ملاقات کریں اور الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر بات چیت کریں، اس کو فائنل کریں۔ تو الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر کے پاس امریکی سفیر کے ساتھ ملاقات کا تو وقت ہے، لیکن اپنے صدر کے پاس ملاقات کا وقت نہیں ہے۔ ریاست پاکستان کا صدر، سب سے بڑا عہدہ پاکستان کا آئینی سپریم کمانڈر فوج کا، تمام افواج کا، اس سے ملاقات کا تھوڑا بہت ہی خیال کر لیتے، تھوڑی کرٹسی دکھا دیتے، تھوڑا بڑے پن کا مظاہرہ کرتے اور صدر سے ملاقات کر لیتے، لیکن چٹا انکار کر دیا چیف الیکشن کمشنر نے، اور صدر نے جو خط لکھا تھا اس کے جواب میں انہوں نے بھی خط لکھ کے تو ملاقات سے انکار کر دیا۔ اب صدر نے وہ جو خط ہے وہ بھیج دیا وزارت قانون کو، اور وزارت قانون کا جواب کیا ہونا ہے؟ وہی ہونا ہے جو آخرکار الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ میں نے نہیں ملنا،
اور جو الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے کا جو اختیار ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے، صدر کے پاس نہیں۔ حالانکہ صدر آئینی طور پر الیکشن کی تاریخ اناؤنس کرنے کا مجاز ہے، اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے، پاور ہے، اور یہ پاور اور اتھارٹی اس کو کس نے دی ہے؟ آئین نے۔ آئین کے اندر واضح طور پر آرٹیکل 48 موجود ہے جو کہ صدر کو اس چیز کی پاور دیتا ہے، اختیار دیتا ہے، صدر اس کا مجاز ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے ایک الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے، تبدیلی کر کے، اور کہا کہ نہیں، وہ تو سارے اختیار چیف الیکشن کمشنر کے پاس چلے گئے۔ تو چیف الیکشن کمشنر کہتا ہے یہ ہمارے پاس آ گئی، لیکن الیکشن ایکٹ جو ہے وہ سپرسیڈ نہیں کر سکتا آئین پاکستان کو۔ آئین پاکستان سپریم ہے، اور جو سپریم آئین پاکستان ہے وہ اختیار دیتا ہے صدر کو الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے کا۔ تو الیکشن کمیشن کی جانب سے باقی تمام جماعتوں کو خط لکھا گیا، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، جمعیت علماء اسلام، کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ یہ جو الیکشن کے معاملات، حلقہ بندیاں اور یہ تمام چیزیں، ان کو ذرا اعتماد میں لیں، آن بورڈ لیں۔ جمعیت علماء اسلام سب سے پہلے گئی، انہوں نے جا کے تو وہی موقف اختیار کیا جو الیکشن کمیشن چاہتا ہے، کیونکہ سی سی آئی میں آخرکار انہوں نے بھی سائن کیے اور انہوں نے بھی الیکشن ڈیلے وہ بھی چاہتے ہیں۔ لیکن ان کی جانب سے ایک جو بات کی گئی وہ انٹرسٹنگ ہے، وہ دلچسپ ہے، اور آپ ان کی سوچ دیکھیں کہ مولانا غفور حیدری اور ساتھ میں حافظ حمداللہ جو کہ پی ڈی ایم کے ترجمان بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ مولانا فضل الرحمان کے بغیر نیکسٹ سیٹ اپ، اگلی گورنمنٹ، اب آپ ان کا یہ سوچ، آپ اندازہ آپ نے لگانا ہے اس بات کا، اگلی گورنمنٹ، اگلا جو سیٹ اپ ہے وہ مولانا کے بغیر اگر بنا تو ملک کے اندر پھر آپ استحکام کی توقع نہیں کر سکتے، ملک کے اندر پھر عدم استحکام رہے گا، ملک کے اندر یہی سیاسی افراتفری رہے گی۔ مولانا فضل الرحمان اگر اگلی گورنمنٹ میں ہوں گے، کوئی نہ کوئی گورنمنٹ یا کے پی گورنمنٹ مل جائے، یا بلوچستان کے اندر شیئر مل جائے، یا ادھر شیئر مل جائے، اور کچھ وفاقی گورنمنٹ میں شیئر مل جائے، پھر کہنا تو وہ یہی چاہ رہے ہیں نا، پھر وہ استحکام ہوگا، ادروائز وہ استحکام نہیں ہوگا۔ یہ انہوں نے، اور مولانا غفور حیدری نے بھی کچھ اسی طرح کی بات کی۔ پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کا ڈیلیگیشن بھی کیا، نون لیگ کا ڈیلیگیشن بھی کیا۔ نون لیگ نے جا کے، نون لیگ کی جانب سے احسن اقبال، اعظم نذیر تارڑ، عطا تارڑ اور رانا ثناء اللہ پہنچے وہاں پر، اور طاہر برجیس بھی وہاں پر تھے۔ انہوں نے ملاقات کی اور انہوں نے بھی وہی باتیں کی کہ الیکشن جو ہے وہ 90 دن کے اندر ہم نہیں چاہتے، لیکن جب بھی ہوں صاف اور شفاف ہوں۔ پی ٹی آئی کا ڈیلیگیشن ملا، اس میں ڈاکٹر بابر امان اور ساتھ میں سینیٹر علی ظفر، وہ بھی قانون کے ماہر ہیں، ڈاکٹر بابر امان بھی قانون کے ماہر ہیں، اور علی محمد خان ویڈیو لنک سے، وہ بھی قانون دان ہیں، قانون کے ماہر ہیں۔ اور انہوں نے 3-4 چیزیں سامنے رکھی۔ ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی کے اوپر یہ جو پابندی، اور پی ٹی آئی کے اوپر پریکٹیکلی ان کا نام لینے پر، عمران خان کی شکل دکھانے پر، اس کا نام لینے پر، اور یہ جو اس طرح کی پابندیاں ان کو ختم کیا جائے۔ تو اس کے بعد ایک تو کام کیا گیا کہ پی ٹی آئی کا جو بیلٹ پیپر سے نکالنے کا ایک خدشہ تھا، خطرہ تھا، وہ تو ٹل گیا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی اور نشان بننے کا وہ پی ٹی آئی کے پاس رہے گا، اور بیلٹ پیپر کے اندر اسی نشان سے وہ جائیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی کا الیکشن پروسیس میں جانا، کیمپین کرنا، اس کے بھی ہمیں اجازت دی جائے، جس طرح سے باقی تمام جماعتوں کو دی جا رہی ہے، اور الیکشن آپ 90 دن میں کروائیں۔ 90 دن سے اوپر جانے کے پاس، 90 دن سے اوپر جانے کے لیے آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے۔ تو یہی وہ پلان ہے جو کہ صدر عارف علوی کی جانب سے کیا گیا۔ صدر عارف علوی کے پاس ایک تو آپشن ابھی بھی موجود ہے، آئین اور قانون کے مطابق ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ 90 دن میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں۔ اگر یہ نہیں کرتے تو پھر اس کے بعد صدر بھی سپریم کورٹ جا سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی آلریڈی سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر چکی ہے، اب پیپلز پارٹی بھی جانے کا اعلان کر چکی ہے۔ پیپلز پارٹی بھی سپریم کورٹ جا چکی ہے، سپریم کورٹ جا سکتی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے پہلے کہہ دیا ہے کہ 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے۔ اب ان کی جانب سے بھی واضح طور پر موقف سامنے آ گیا ہے۔ تو اب آخرکار معاملہ جو ہے وہ پھر اگر صدر نے اناؤنس نہیں کرنی اور الیکشن کمیشن نے بھی اناؤنس نہیں کرنی، تو پھر یہ سپریم کورٹ جانا ہے، اور سپریم کورٹ میں ہی آخرکار اس کا فیصلہ ہونا ہے۔